أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اور وہ خوب جانتا ہے سرکم، تمہارے چھپے ہوئے حالات کو بھی، وجہرکم، اور تمہارے ظاہری حالات کو بھی، کھلے ہوئے حالات کو بھی۔ تمہاری پوشیدہ کیفیت سے بھی باخبر ہے اور تمہاری ظاہری کیفیت سے بھی باخبر ہے، اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اس سے بھی واقف ہے، ما تکسبون، جو کچھ بھی تم کمائی کرتے ہو، جو بھی تم اعمال کرتے ہو، جو بھی تم افعال کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس روئے کائنات کے پیدا فرمانے والے ہیں، لہٰذا جب وہ پیدا فرمانے والا ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اصل معبود حقیقی بھی وہی ہے۔ جب اس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور اس نے کائنات کو بھی پیدا کیا ہے، گویا کہ اس نے عالم اکبر کو بھی پیدا کیا، عالم اصغر کو بھی پیدا کیا۔ عالم اکبر یہ سارا جہان، دنیا اور کائنات ہے، بڑا جہان ہے، اور عالم اصغر یہ انسان ہے کہ انسانی جسم میں گویا کہ دیکھا جائے تو خارجی دنیا کے تقریباً تمام عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ انسان آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مل کر بنا ہے۔ پھر قدیم یونان میں کہا جاتا تھا کہ نہیں، اس کے اندر 5 یا 6 عنصر پائے جاتے ہیں، اور اب جدید سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان میں تقریباً خارجی دنیا کے 120 عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ غرض بات یہ ہے کہ انسان کے اندر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک پورا جہان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بھی پیدا فرمایا اور اس انسان کو بھی پیدا فرمایا، اور روئے زمین پر نہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہ رہتی ہو اور اسی طرح سے اس کو یاد نہ کرتے ہوں۔ اور آسمانوں پر بھی احادیث میں آتا ہے، ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ تمام کے تمام فرشتے ہر جگہ پر موجود ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا اور عبادت کرتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ سے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، اور وہاں پر جو ہے 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جو 70,000 ایک وقت میں طواف کر لیتے ہیں وہ پھر لائن میں لگ جاتے ہیں، دوسرے 70,000 طواف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، وہ پھر لائن میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری باری دوبارہ آئے گی۔ لیکن قیامت تک ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا ہے اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں، انسان و جنات سے کہیں زیادہ ہیں، تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس زمین میں بھی اللہ پاک کی جتنی مخلوق ہے، قرآن کریم میں آتا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ کائنات کی اشیاء ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہیں، اور اس سے سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اللہ پاک نے اس کو براہ راست اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی ہے، اس وجہ سے یہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں حالات اس کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس کو مجبور اور اس کو جو ہے زبردستی اس پر نہیں، جبر نہیں ہے اس پر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے کوئی زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، اس سے زبردستی کوئی نیکی نہیں کروا سکتا۔ یہ اپنے اختیار، اپنی مرضی سے اعمال کرتا ہے، اور اس آزادی کا نتیجہ آخرت کے دن میں نکلے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے اندر موجود ہے، ہر ایک چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور وہ ہر طرح کے ظاہری اور پوشیدہ، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے حالات سے واقف ہے، اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اور آخرت کے دن میں
ہر چیز گواہی بھی دینے والی ہوگی۔ یہ زمین جہاں پر عمل کرتا ہے یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، اعمال نامہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف بولے گا، کرامن کاتبین دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے فرشتے وہ جو ہیں نیکیاں اور برائیاں اس کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو انسان کے سارے حالات جو ہیں وہ اس کے سامنے ہوں گے، اور ایک ان پڑھ سے ان پڑھ وہاں پر پڑھنا جانتا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کریں گے اور کہیں گے کہ پڑھو۔ یہ پڑھے گا، چند صفحات پڑھ لے گا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ ٹھیک ہے، اس میں کچھ غلط تو نہیں لکھا گیا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کسی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو یہ ساری باتیں بیان فرما دی ہیں، جس کا دل چاہے مانے اور جس کا دل چاہے نہ مانے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کافروں کا حال کیا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے، من آیات ربہم، ان کی پروردگار کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ کافر لوگ ہمیشہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ آیت اور نشانی سے مراد قرآن کریم کی آیات بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ دوسرا مطلب اس کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا، انہیں معجزات عطا فرمائے، تو یہ لوگ معجزات کو دیکھنے کے باوجود اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح عام نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، کائنات کی نشانیاں ہیں، تو انسان اس کو دیکھتا ہے اور پھر غور و فکر نہیں کرتا اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ جھٹلایا ان لوگوں نے اس حق بات کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گئی، یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام یا معجزات یا اللہ کی نشانیاں جب ان لوگوں کے پاس آ گئی تو یہ پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ فسوف یأتیہم انباء، فسوف عن قریب کے لیے آتا ہے کہ جلد ہی یأتیہم ان کے پاس آ جائے گی، انباء اس بات کی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ قیامت، یعنی کہ آخرت، اس کا وقت بہت نزدیک ہے، اور جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس جہان میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو یہ کائنات جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، اللہ کے ذکر اور قرآن کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ اگر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا مرتبہ اور مقام انسان کو عطا فرمایا کہ فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم کے دولت سے نوازا۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کی ذات انسانوں میں سے پیدا فرمائی، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے انسان کو بھی چاہیے اتنی بڑائی اللہ پاک نے جو عطا فرمائی ہے تو اس کی لاج رکھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور گناہوں سے بچے۔ یہی اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اس لیے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ تو ہر انسان جو بھی عمل کرے بس اس بات کو ایک لمحے کے لیے سوچ لے، آیا جو میں کام کر رہا ہوں، جس نیت سے کر رہا ہوں، جس طریقے سے کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا یہ عمل پیش کیا جائے مجھے شرمندگی ہوگی یا مجھے اس بات پر فخر ہوگا؟ اگر یہ مطمئن ہے اور اسے فخر ہوگا یا شرمندگی نہیں ہوگی تو دل کھول کر ایسے اعمال کرتا چلا جائے، اور اگر اسے شرمندگی محسوس ہوگی اسے ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت میں سارے ہی لوگ، ساری ہی مخلوقات، انبیاء علیہم السلام، صحابہ، غوث، قطب، ابدال، اپنے گھر والے، رشتہ دار، جاننے والے، دوست، احباب سبھی موجود ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اچھے اعمال کرے، اللہ کی رضامندگی والے اعمال کرے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔